جب اس زمین پر اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ نے لکھا کہ 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو بس دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی وجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات پورے عرب میں پھیل گئی، لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی وجہ کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار ہلنے لگی اور پھر سے وہی شگاف ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی کی والدہ پریشان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی بچے کا ظہور کیا نہ یہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی تو امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زبان چوسنے لگے، اور پھر جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ایسے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، وہ بلندی جس بلندی پر کوئی پہنچ نہ سکے۔ بس فضا میں علی 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 صدائیں بلند ہونے لگی اور حضرت ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پہ سانپ چھوڑ دیتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو پھر وہ یہ کہتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا، امام علی علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کے کہنے لگے کہ لاؤ اس سانپ کو جس پہ تم فخر کرتے ہو۔ جیسے ہی وہ سانپ چھوڑا گیا، امام علی علیہ السلام کے قریب وہ سانپ آتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کے چیر دیتے ہیں۔ بس سب لوگ زور زور سے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کو چیر کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ تو لوگ بلند آوازوں سے کہنے لگے کہ بچی نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کے یوں معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ۔ آواز کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی بہادری پر، سلام ہو ان کی امامت پر۔